نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. گزشتہ آیت میں فرمایا کہ یہ گمراہی کو لیتے ہیں ہدایت کے بدلے، اس کا تذکرہ یہاں. دوسرا یہ بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، تو کیسے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا تذکرہ بھی اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا. من الذین، ان لوگوں میں سے، یہ من تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے بعض. ہادو، من تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کی جگہ ہم لفظ بعض رکھیں تو ترجمہ صحیح ہو. ہادو جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے بعض. دیکھیں قرآن اور اللہ کے فرمان میں عدل و انصاف کا معیار. اگرچہ اسلام کے دشمن ہیں لیکن سب کے سب کو اسی کیٹاگری میں نہیں رکھا، بلکہ جو حقیقت پر مبنی بات ہے وہی فرمائی. یہودیوں میں سے بعض یحرفون، حرف یحرفو کا معنی ہے تحریف کرنا، بدل دینا. جو تحریف کرتے ہیں، جو بدل دیتے ہیں، الکلم، یہ کلمہ کی جمع ہے، کلمات کو، عن مواضعہ، عن کا معنی سے، مواضع یہ موضع کی جمع ہے، اپنی جگہوں میں سے. یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. اب کیسے بدلتے ہیں، کیا طریقہ کرتے ہیں؟ ایک تو اس کے اندر لفظاً تحریف کرتے ہیں، کوئی لفظ چھپا لیا. کبھی معنن تحریف کرتے ہیں کہ دوسرے کو اس میں پھنسانے کے لیے. وہ معنن تحریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو آگے سے ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا. ساتھ ہی آہستہ آواز میں کہتے، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی. اب ایسے الفاظ بولتے جن الفاظ کے دو معنی ہوتے، ایک اچھا ایک برا. یہ خود تو برا مطلب لیتے لیکن دوسروں پر یہ ظاہر کرتے کہ ہم نے اس سے اچھا مطلب لیا ہے، تاکہ مسلمان بھی دھوکے میں آ کر یہ الفاظ استعمال کرنے لگ جائیں. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 401 میں، رکوع نمبر 31 میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے، اور پیچھے بھی ابھی کہا ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا. اس کا ایک ترجمہ جو برا ہے وہ تو یہ کہ ہم نے سن لیا ہے، مانا نہیں. اچھا مطلب کیا ہے؟ سمعنا، ہم نے آپ کا ارشاد سن لیا. وعصینا، اور جو آپ کے مخالف بات کرے گا ہم نے اس کی بات نہیں مانی. یہ صحیح مطلب ہے. تو خود برا مطلب لیتے اور ظاہر یہ کرتے کہ ہم نے اس سے صحیح مطلب لیا ہے. ایک اور لفظ بولتے، واسمع، اور آپ سنیں. سمع یسمع سے امر، غیر مسمع، نہ سنوائے جائیں، آپ سنیں، آپ کو نہ سنائی دے. یہ دیکھیں جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے یہ اس کا برا مطلب ہے کہ زبان سے بولتے کہ آپ سنیں، اور پھر ساتھ ہی کہتے غیر مسمع. کیا مطلب؟ آپ کو کوئی بھی بات نہ سنائی دے. یہ اوپر سے غلط مطلب. اور اچھا مطلب کیا تھا کہ آپ سنیں غیر مسمع، کوئی بھی مخالف کی بات یا تکلیف دے بات آپ کو سنائی نہ دے. ہمیشہ اچھی باتیں آپ کو سنائی دیں، یہ اچھا مطلب. لیکن خود برا مطلب ہی لیتے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ سنیں ہی نہ، بہرے ہو جائیں. استغفر اللہ. تیسرا لفظ جو وہ استعمال کرتے دو معنوں والا، وراعینا. راعی یہ امر ہے، آگے نہ یہ ضمیر ہے، اور آپ رعایت کریں نہ ہماری. لیکن یہ لفظ کیسے بولتے؟ لیم، موڑ کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس لفظ کو بولتے. کیوں بولتے؟ وَطَعْنًا، اور تانا کی نیت سے، فی الدین، دین میں. الراعینہ کے اوپر ہم سورہ بقرہ میں مکمل وضاحت کر چکے ہیں.
اس کا اچھا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے جو بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری رعایت کریں، یہ بات دوبارہ کہہ دیں، یہ تو اچھا مطلب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں۔ لیکن برا مطلب کے زبان کو مروڑ کے کبھی یوں کہتے ہیں راعینا، اور راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، اے ہمارے چرواہے، یا یہ یہودیوں کی لغت میں معاذ اللہ بے وقوف کو اور جاہل کو بھی کہتے ہیں۔ تو گویا یہ طعنہ دینے کے لیے، دین میں مذاق اڑانے کے لیے یہ والے لفظ وہ بولا کرتے تھے۔ لیکن آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ولو انہم، ولو اور اگر، قالو وہ کہتے، انہم بے شک وہ، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اطاع یطیع ماضی میں جمع متکلم، اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے کہا تھا نا سمعنا وعصینا، اللہ فرماتے اس کی جگہ اگر یہ کہتے ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ دوسرا واسمع، انہوں نے لفظ کہا تھا اسمع غیر مسمع، آپ سنیں آپ کو سنائی نہ دے، اللہ فرماتے اگر اس کی جگہ یہ کہتے نا اسمع آپ سنیں، غیر مسمع کا لفظ نہ بولتے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا تھا راعنا، فرمایا اگر اس کی جگہ یہ کہتے وانظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے، اور ہم پر نظر کریں، ہم پر شفقت کریں، اس کے اندر ایک ہی معنی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے لکان، البتہ ہوتا، خیرن یہ بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم اور زیادہ درست۔ دو معنوں والے الفاظ کی جگہ اگر ایک اچھے معنی والا یہ والے لفظ وہ بولتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ ولیکن اور لیکن، لعنہم اللہ، لعنہ لعنت کی، ہم ان پر، اللہ اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، نبی کی گستاخی بہت بڑا کفر ہے، فلا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ یہودیوں کے اندر ایسا ہی ہے، ایمان لانے والوں کی تعداد انتہائی تھوڑی ہے، جو ایمان لائے وہ تو اللہ کی رحمت میں آگے۔ من الذین لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو، ہادو یہودی ہیں، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الکلم کلمات کو، عن مواضعہ اس کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تم سنو، غیر مسمع تمہیں نہ سنایا جائے، سنوایا جائے، وراعنا اور راعنا کہتے، لین مروڑ کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا اور طعنہ دینے کی نیت سے، فی الدین دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ یا کاش وہ، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور سنیے یہ کہتے، وَانظُرْنَا اور ہم پر نظر کیجئے، شفقت کیجئے۔ اگر یہ کہتے لکان تو البتہ ہوتا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واقوم اور زیادہ درست، ولیکن لیکن، لعنہم اللہ اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ اب یہودیوں میں سے جو ایمان نہیں لائے تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایہا الذین اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی، آمینو آمانہ سے امر ہے تم ایمان لاؤ، بیما اس پر جو، مراد قرآن پاک، اس کتاب پر جو، نزلنا ہم نے نازل کی۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ مصدق وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو،
یعنی اس تورات کی جو معکم تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، تکذیب کرنے والا نہیں۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو تورات تمہارے پاس ہے وہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نہیں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابھی ان کو یہ وعید ہے، دھمکی ہے، ڈرانا ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، ایسا قرآن جو تمہارے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کب ایمان لے آؤ؟ من قبل، پہلے اس کے، ان نطمس، طمس یطمس، اس کا معنی ہے مٹانا، کہ ہم مٹا دیں، وجوہن، چہروں کو، تمہارے چہروں کو بالکل مٹا دیں، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، یعنی آنکھ، ابرو، ناک، منہ کے نشان بالکل مٹا دیں۔ فَنَرُدَّهَا، رد یرد، اس کا معنی ہے الٹ دینا، پھر ہم الٹا دیں ہاں ان چہروں کو، علی ادبارہا، ادبار دبر کی جمع ہے، پشت اور پیٹھ کو کہتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر، یعنی پہلے چہروں کو، چہرے کے نشانات کو مٹا دیں، پھر چہرے کو تمہاری گدی کی جانب کر دیں۔ تو دو سزاؤں سے گویا ڈرایا گیا، جو ایک کے بعد ایک آئے گی، پہلے چہرہ، اس کے نشانات مٹنا، پھر اس کو پشت کی طرف پھیر دینا، کہ ہم چہروں کو بھی مٹائیں گے اور چہروں کو پشت کی طرف پھیر دیں گے اور گدی کو اگلی طرف کر دیں گے۔ گویا تمس سے مراد تبدیل کرنا اور بدلنا ہے، جس طرح قبطیوں کی اموال کو اللہ نے پتھر بنایا اور وجوہ سے ان کی وجاہت اور سرداری مراد ہو، یعنی اس سے قبل کہ ان کے لوگ بڑے باوجہ وجی لوگ تھے، سردار تھے، لیکن ان سے ان کی ترقی چھین لی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وجاہت تمہاری مٹا دیں، یہ بھی ممکن ہے۔ نمبر 2، او نلعنہم، لعن یلعنو کا معنی لعنت کرنا، یا ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسے، لعنا، ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت، سبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی ایسے ہم تم پر بھی لعنت کریں، یعنی ان کے چہروں کو بھی مسخ کر کے رسوا کر دیا، کہ بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا، تو ایسے کہیں تم پر بھی نہ ہو۔ یہ وعید اس وقت ان سے متعلق ہوتی ہے جب کوئی بھی ان میں سے ایمان نہ لاتا، لیکن بعض چونکہ ایمان لا چکے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، انہوں نے اس وقت آیت سنی جب کہ وہ شام سے لوٹ رہے تھے، تو گھر جانے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے گھر بھی پہنچ سکوں گا، یا اللہ پہلے ہی میرے چہرے کو مسخ کر دے گا۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو باتوں میں سے ایک سے ڈرایا۔ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے تمس وجوہ اور دوسرا ہے لعنت۔ اگر تمس نے ان کے سرداروں کے حالات کو بدل دیا تو پھر دو میں سے ایک بات تو ہوگی، اگر ان کے رؤساء کو نہیں بدلا تو ان کو لعنت تو پہنچی ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا یہ معاملہ، اللہ کا یہ حکم، مفعولا، ہو کر رہنے والا، یعنی جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ ضرور پورا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا بھی تخلف ممکن نہیں۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، اے اہل کتاب، آمینو، تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، مصدقا، وہ تصدیق کرنے والا ہے، ما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ کب ایمان لاؤ؟ من قبل، اس سے پہلے کے، ان نطمس، یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہن، چہروں کو، فنردها، پھر ہم ان کو الٹ دیں، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں پر، او، یا نلعنہم، ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، ہفتے والے جن کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ممنوع تھا،
پھر انہوں نے اس کے اندر ہیلے بہانے نکالے تو ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے بن گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا حکم، مفعولا، ہو کر رہنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ایک اپنا ضابطہ اور قانون بیان کر رہے ہیں کہ شرک اللہ کی بارگاہ میں ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اب شرک والے گناہ کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کے اللہ چاہے گا بخش دے گا اور جس سے کہ چاہے گا اس پر پکڑ کر لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، غفر یغفر کا معنی ہے بخشنا، نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا، ان اس بات کو، یشرک، اشرک یشرک، اس سے فعل مضارع مجہول، یہ کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دیں گے، بخش دیتے ہیں، ما دون، دون کا معنی ہے علاوہ، ذالک اس کے، یہ ذالک کا اشارہ شرک کی طرف ہے، اور وہ بخشتے ہیں ما ان گناہوں کو، دون ذالک جو اس شرک کے علاوہ ہیں، لیکن یہ اللہ پر لازم نہیں بلکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہیں، اگر تو کوئی توبہ کر لے گا تو اس کی تو ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن کوئی بغیر توبہ کے گیا تب بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے بخشنا چاہیں گے تو بخش دیں گے، لیکن جو شرک کرے گا، وَمَن یشرک، اور جو شخص شریک ٹھہرائے گا، باللہ اللہ کے، شیئن کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا، فقد افترا، پس قد تحقیق، افترا اس نے باندھا، اس نے گڑا، اثمن گناہ، عظیما بڑا، تو گویا اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اللہ کے ساتھ شرک کر کے۔ اب یہاں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں اللہ تعالی سے ملے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کی غلطیاں اس کو نقصان نہیں دیں گی۔ جیسے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ محبوب آیت یہ ہے میرے لیے، اس لیے کہ اس میں مغفرت الہی کی بہت بڑی امید دلائی گئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یہ کہ یشرک شرک ٹھہرایا، شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کا، ویغفر اور وہ بخش دیتا ہے، ما دون ذلک جو اس کے علاوہ گناہ ہو، لمن اس کے جس کو، یشا وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے گا، باللہ اللہ کا، فقد افترا پس تحقیق اس نے باندھا، اس نے گھڑا، اثمن عظیما بہت بڑا گناہ۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے یہود و نصارہ میں سے اپنے آپ کو پاک قرار دیا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا الم تر، کیا آپ نے غور نہیں کیا، یا کیا آپ تک علم نہیں پہنچا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون، زکا یزکی کا معنی ہوتا ہے پاک ٹھہرانا، جو پاکی بیان کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اپنے آپ میں ہی پاک باز بنے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور تقوی کو نہیں اپناتے۔ فرمایا بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، زکا یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ تزکیہ وہی معتبر ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، کسی دوسرے کا تزکیہ معتبر نہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اپنے آپ کو
اب اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے تم میں کون متقی ہے اور کون ظالم ہے، اس لیے فرمایا ولا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر۔ فتیل بٹے ہوئے دھاگے کی مقدار کو کہتے ہیں، جو دھاگے باریک باریک ہوتے ہیں اور ہاتھوں کے درمیان ان کو بٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اتنا ظلم بھی اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کریں گے۔ لم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزکون، پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاک بناتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر۔ چنانچہ اس آیت میں مزید ان کے اس دعوے کی قباحت کو بیان کیا کہ اپنے ہی خیال میں اللہ کے ہاں پاکیزہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف، کیسے، یفترون، افطرا، یفتری، اس کا معنی ہوتا ہے بہتان باندھنا، جھوٹ گڑنا، کیسے وہ گڑتے ہیں، کیسے وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ، کہ اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں جی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے ہاں پاک ہیں، وکفا بہ، اور کافی ہے یہ، اثما مبینہ، صریح گناہ ہونے کے، اور بطور کھلم کھلا گناہ ہونے کے، ان کا یہ والا دعویٰ، اپنے آپ میں اپنے آپ کو پاک سمجھنا، یہی کافی ہے۔ انظر، دیکھو، کیف یفترون، وہ کیسے باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ، وکفا بہ، اور کافی ہے یہ، اثما مبینہ، کھلا گناہ ہونے کے۔